السلام علیکم دوستو، میرا نام فاروق قریشی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل برینس اکیڈمی۔ دوستو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ دوستو کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ اور دوستو کل سے آج دوسرا دن ہے، میرا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ خراب ہے، تو جیسے ہی ٹھیک ہوتا ہے تو آپ تک میرے جو لیکچرز ہیں وہ پہنچ جائیں گے۔ اور پیڈاگوجی کا ہم نے بہت سارا حصہ کور کر لیا ہے۔ اگر کہا جائے تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، یعنی ایک بہت واسٹ اور وسیع سبجیکٹ ہے، لیکن ہم نے ٹو دا پوائنٹ تیاری کا سلسلہ شروع کیا تھا جو کافی آگے پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ ان دنوں میں کوشش کروں گا روزانہ کی 2-3-4 ویڈیوز اپلوڈ کروں تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ تیاری ہو سکے۔ میں آپ کے میسیجز پڑھتا ہوں اور ان کے جواب بھی دیتا ہوں، اپنی رائے ضرور پہنچایا کریں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے لیسن پلاننگ۔ لیسن پلاننگ پیڈاگوجی کا کوئی بھی ٹیسٹ ہو اور لیسن پلاننگ اس میں شامل نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو لیسن پلاننگ ایک بہت ہی امپارٹنٹ، بہت ہی اہم چیز ہے۔ اردو میں اس کے لیے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں سبقی منصوبہ، سبق کا منصوبہ۔ تو چلتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیسن پلاننگ کیا ہے۔ دوستو آپ اگر کوئی کام منصوبہ بندی سے کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اگر کوئی کام بغیر منصوبہ بندی کے کرتے ہیں تو اس میں کامیابی کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ اور ایجوکیشن، پڑھنے پڑھانے جیسا کام، سیکھنے سکھانے جیسا کام اگر پلاننگ کے ساتھ کیا جائے، منصوبہ بندی کے ساتھ کیا جائے تو مؤثر ہوتا ہے، کارآمد ہوتا ہے۔ لیکن اتنا اہم کام، پڑھنے پڑھانے، لکھنے لکھانے، سیکھنے سکھانے جیسا اہم کام اگر پلاننگ اور منصوبہ بندی کے بغیر کیا جائے تو وہ مکمل نہیں ہوتا، کارآمد نہیں ہوتا اور مؤثر، ایفیکٹیو نہیں ہوتا۔ تو لیسن پلاننگ کیا ہے؟ لیسن پلاننگ ایک منصوبہ بندی ہے، ایک روڈ میپ ہے، ایک لائحہ عمل ہے، ایک اسٹریٹجی ہے، ایک طریقہ ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ ہے، جس کے اوپر چلتے ہوئے، جس کو استعمال میں لاتے ہوئے آپ نے اپنا سبق بچوں تک مؤثر انداز میں پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ لیسن پلاننگ ایک ایسا منصوبہ ہے، ایک ایسا لائحہ عمل ہے، ایک ایسا راستہ ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے، جس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپنا سبق، آپ نے اپنا ٹاپک، آپ نے اپنی نالج، آپ نے اپنی معلومات بچوں تک منتقل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ ہوتا ہے لیسن پلان۔ اور اس کی ایک اور ہم ڈیفینیشن کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی سبق جو آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، کوئی بھی سبق جو آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس سبق پڑھانے کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اور ان مقاصد کے حصول کا منصوبہ، سبق پڑھانے کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کا منصوبہ لیسن پلاننگ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ ہوتا ہے لیسن پلاننگ۔ یعنی جب بھی آپ ایک سبق پڑھانے جائیں تو باقاعدہ پلاننگ کر کے، باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے کلاس میں جائیں۔ تو اب ہم یہ جانیں گے کہ اگر آپ لیسن پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، ایک سبق کا منصوبہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ دوستو یہاں پر میں نے یہ 3 بڑے اہم سوال لکھ دیے ہیں، بہت ہی اہم سوال۔ یہ 3 سوال آپ کو لیسن پلاننگ میں مدد دیں گے، ہیلپ کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ لیسن کو پلان کرنے میں، لیسن کا منصوبہ لکھنے میں، ترتیب دینے میں آپ کی مدد یہ 3 سوال، اگر یہ 3 سوال آپ سمجھ گئے تو سمجھیں پورا لیسن پلان آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ جب بھی آپ لیسن پلان
بنانے کے لیے، ڈیزائن کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے بیٹھیں تو یہ 3 سوال اپنے ذہن میں لائیں۔ پہلا سوال، what do I want students to learn؟ میں بچوں کو کیا سکھانا چاہتا ہوں؟ میں بچوں کو یہ موضوع پڑھا کے، یہ سبق پڑھا کے بچوں کو سکھانا کیا چاہتا ہوں؟ یعنی میرے مقاصد کیا ہیں؟ میں یہ سبق پڑھا کر، میں یہ سکھا کر کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ کون سے مقاصد، کون سے آبجیکٹیوز ہیں جن کو میں نے حاصل کرنا ہے؟ اس سوال کا جواب مقاصد کا تعین، یعنی آپ نے سبق پڑھانا ہے تو سبق کے مقاصد کیا ہیں جن کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ میں کیا چاہتا ہوں کہ بچے سیکھیں؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، جب آپ نے مقاصد کا تعین کر لیا، جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں یہ سبق کیوں پڑھانا چاہتا ہوں، میں بچوں کو کیا کیا سکھانا چاہتا ہوں، تو اب دوسرے سوال کی طرف جائیں گے، what teaching and learning activities will I use؟ کہ میں پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، مقاصد حاصل کرنے کے لیے، میں جو کچھ بھی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بچوں کو جو کچھ بھی سکھانا چاہتا ہوں، وہ سکھانے کے لیے میں کون سی سرگرمیاں استعمال کروں گا، میں کون سی ٹیکنیکس یوز کروں گا، میں کون سے میتھڈ یوز کروں گا، میں کون سا راستہ استعمال کروں گا، تو اس میں آپ کی وہ ساری میتھڈولوجی آ جائے گی، ساری ٹیکنیکس جو آپ یوز کریں گے سبق پڑھانے کے لیے۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ دوسرا بہت امپارٹنٹ حصہ لیسن پلاننگ کا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جب آپ نے بچوں کو پڑھانے کا طریقہ وضع کر لیا، ٹھیک، اب آپ آخر میں پوچھیں گے اپنے سے سوال کہ ہاؤ ول آئی چیک فار انڈرسٹینڈنگ؟ کہ میں سبق پڑھا چکا ہوں، میں لکھا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں، سکھا چکا ہوں، اب میں یہ کیسے چیک کروں گا کہ جو میں سکھانا چاہتا تھا اس میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، بچوں کی انڈرسٹینڈنگ آپ نے یہاں چیک کرنی ہے کہ سبق میں نے پڑھا دیا، میں نے سکھا دیا، سمجھا دیا، اب میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو سکھانا چاہتا تھا، میں جو پڑھانا چاہتا تھا، میں جو مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ مقاصد حاصل ہوئے یا نہیں، یہ بات آپ نے آخر میں چیک کرنی ہے۔ یہ 3 سوال ہیں جو پورے لیسن پلان کا احاطہ کر لیتے ہیں، بلکہ خلاصہ کر دیتے ہیں۔ امید ہے یہ لیسن پلاننگ کا بنیادی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک لیسن پلان کو ڈیزائن کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ایک لیسن پلان کو ڈیزائن کرنے کا طریقہ، اس کے اجزاء کیا کیا ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ نے ایک لیسن پلان ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے 5 بڑے کمپوننٹس ہیں۔ مین کمپوننٹس 5 ہیں اور چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس زیادہ ہیں، یعنی میں نے آپ کو یہاں مین 5 اجزاء لکھ دیے، مین 5 سٹیپس لکھ دیے، آگے ان کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوں گے۔ تو لیسن پلاننگ کو مختلف طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، مختلف اس میں طریقے ہیں، لیکن بنیادی طور پر لیسن پلان ایک ہی ہوتا ہے، آپ جس مرضی طریقے سے اس کو سمجھیں، بنیادی طور پر لیسن پلان ایک ہی چیز ہے۔ تو میں نے یہ ایک طریقہ یہاں پر منتخب کیا ہے، بڑا آسان طریقہ ہے، بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا منظم طریقہ ہے۔ تو لیسن پلان کے 5 اجزاء، سب سے پہلا ہے ٹاپک کا تعین، سب سے پہلا ہے ٹاپک کا تعین۔ دوسرا ہے ٹاپک کا تعین جب آپ نے کر لیا تو مقاصد، آبجیکٹیوز، مقاصد کا تعین، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا لیسن کے لاجسٹکس، لیسن کے لاجسٹکس، یعنی
آپ لیسن جس کلاس کو دینا چاہتے ہیں اس کلاس میں بچوں کی تعداد، ان کی عمر، ان کلاس کا رقبہ، یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، لیسن کے لاجسٹکس۔ پھر میٹیریل، آپ لیسن پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، لکھانے کے لیے جو میٹیریل یوز کریں گے، جو مواد یوز کریں گے، وائٹ بورڈ، بلیک بورڈ، یہ چیزیں۔ اور پانچویں چیز ہے نوٹس، لیسن کے نوٹس، یعنی آپ اس میں آ جائے گا بچے کی یہ آپ میتھڈ کون سا یوز کریں گے، طریقہ کون سا استعمال کریں گے، لیسن کے فلاں حصے کو کس طریقے سے پڑھائیں گے، دوسرے حصے کو کس طریقے سے پڑھائیں گے، تیسرے حصے کو کس میتھڈ سے پڑھائیں گے، لیسن کے پورے نوٹس، یہ ہم انشاءاللہ آگے سمجھتے ہیں۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ایک لیسن پلاننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، ٹاپک۔ پہلا سٹیپ ہے ٹاپک کا تعین کریں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی آپ نے لیسن پلان بنانا ہے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ٹاپک ہونا چاہیے، ٹاپک کا آپ نے تعین کرنا ہے، ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے، اس کا انتخاب کرنا ہے، اور آپ کو بھی ٹاپک کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اگر ٹیچر کو ہی ٹاپک کی سمجھ نہ ہو تو سب کی منصوبہ تو بن ہی نہیں سکتا، پڑھنا پڑھانا بھی نہیں ہو سکتا، لکھنا لکھانا بھی نہیں ہو سکتا، سیکھنا سکھانا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا کام ہے ٹاپک۔ اچھا، ٹاپک آپ نے چوز کر لیا، اب آپ نے اس ٹاپک کے مقاصد طے کرنے، مقاصد کا تعین کرنا ہے کہ آپ بچے کو یہ ٹاپک پڑھانا چاہتے ہیں اور یہ ٹاپک آپ کیوں پڑھانا چاہتے ہیں، وہ کون سے مقاصد ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ موضوع پڑھا کر، یہ سبق پڑھا کر آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں بچوں کو، کون سے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے آبجیکٹیوز، مقاصد کا تعین کرنا۔ دوسرے سٹیپ میں، پہلے سٹیپ میں آپ نے ٹاپک لکھ دیا، اب دوسرے سٹیپ میں آپ نے مقاصد لکھنے ہیں، مقاصد کا تعین کرنا ہے، مقاصد طے کرنے ہیں۔ تو دوستو، آبجیکٹیوز معلوم کرنے کے لیے، کسی ٹاپک کے مقاصد طے کرنے کے لیے یہ چند سوالات آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ ٹاپک پڑھاؤں اور اس کے مقاصد لکھوں، اب مقاصد لکھنے کے لیے آپ خود سے یہ سوال پوچھیں، واٹ از دی ٹاپک آف لیسن۔ سب سے پہلا سوال آپ نے پوچھنا ہے کہ سبق کا ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے، موضوع کی سمجھ آپ کو ہونی چاہیے، موضوع کو سمجھنا ہے، موضوع کو سمجھیں گے تو اس کے مقاصد آپ تعین کریں گے۔ دوسرا سوال، what do I want students to learn، میں بچوں کو یہ سبق پڑھا کر کیا سکھانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی آپ یہ سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں جواب آنے لگے گا، ٹھیک، میں بچوں کو یہ سبق پڑھا کر کیا سکھانا چاہتا ہوں۔ یہ دوسرا سوال آپ پوچھیں تو فوراً آپ کے ذہن میں مقصد ظاہر ہونے لگے گا۔ تیسرا، what do I want them to understand and be able to do at the end of class، میں انہیں کیا سمجھانا چاہتا ہوں اور وہ کلاس کے آخر میں کن کن کاموں کو کرنے کے قابل ہو جائیں، یہ سبق پڑھ کر، یہ سبق سمجھ کر وہ کس کام کے قابل ہوں گے، کون کون سی چیزیں کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو فوراً آپ کے ذہن میں ٹاپک کو دیکھ کر باتیں آ جائیں گی، یہ ٹاپک پڑھ کر بچے یہ چیزیں سمجھیں گے، یہ ٹاپک پڑھ کر بچوں کو یہ کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں مثال دوں گا، what do I want them to take away from this particular lesson، کہ اس لیسن سے بچوں کو کیا حاصل ہوگا، کون سی چیزیں وہ حاصل کر سکیں گے۔ یہ وہ 4 سوال ہیں، اگر آپ نے مقاصد کا تعین کرنا ہے یہ 4 سوال اپنے آپ سے پوچھیں اور ان کے جواب آپ لکھ دیں۔ ان 4 سوالوں کے جو جواب ہوں گے وہ اصل میں کیا ہوں گے، سبق کے مقاصد ہوں گے، ٹھیک ہے جی، سبق کے کیا ہوں گے، مقاصد ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔
اچھا، مقاصد دو طرح کے ہوتے ہیں، جنرل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ عمومی مقاصد اور خصوصی مقاصد، یعنی آپ ایک سبق پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے مقاصد ہوں گے۔ اب وہ مقاصد دو طرح کے ہیں، عمومی اور خصوصی، جنرل اور اسپیسیفک۔ مثال کے طور پر آپ بچوں کو ناؤن پڑھانا جا رہے ہیں، اسم پڑھانے جا رہے ہیں، تو اسم پڑھانے کے عمومی مقاصد کیا ہوں گے؟ عمومی، جنرل، عام مقاصد کیا ہوں گے؟ کہ بچوں کی پہلا مقصد یہ ہو سکتا ہے ناؤن پڑھانے کا کہ بچوں کی گرامر اچھی ہو۔ دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کی انگلش پروفیشنسی، انگلش میں مہارت بڑھے، ٹھیک ہے، بچوں کو لکھنا پڑھنا آ جائے۔ یہ ناؤن پڑھانے کے عمومی مقاصد ہیں، سبق پڑھانے کے عمومی مقاصد ہیں، جنرل مقاصد ہیں۔ لیکن ناؤن پڑھانے کے خصوصی مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ کہ میں ناؤن پڑھا کر بچوں کو ناؤن کے بارے میں سمجھ دوں۔ کسی بھی جملے میں دوسرا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ خصوصی مقصد، کہ کسی بھی جملے میں ناؤن کو دیکھ کر بچے پہچان لیں۔ یہ خصوصی مقصد ہے نا، ناؤن سے ریلیٹڈ خصوصی مقصد۔ اسی طرح تیسرا خصوصی مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ میں بچوں کو ناؤن پڑھاؤں گا تو بچے ناؤن کی اقسام میں فرق کرنا سیکھ جائیں۔ ایک اور خصوصی مقصد ہو سکتا ہے کہ بچے مذکر ناؤن یعنی میسکولائن ناؤن اور فیمینن ناؤن میں فرق کرنا سیکھ جائیں۔ یہ خصوصی مقصد ہے۔ تو کسی بھی سبق کے آپ دو طرح کے مقاصد لکھ سکتے ہیں، عام مقصد اور خاص مقصد، عام مقصد اور خاص مقصد، ٹھیک ہے جی۔ یہ اسی طرح ایک اور تقسیم ہوتی ہے جو میں یہاں بتا دیتا ہوں کہ ایک ہوتے ہیں شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز اور ایک ہوتے ہیں لانگ ٹرم آبجیکٹیوز، ٹھیک ہے جی۔ شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز یہ میں نے ایک پچھلے لیکچر میں پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ قلیل مدتی مقاصد، قلیل مدتی مقاصد جو ہوتے ہیں وہ کوئی بھی سبق پڑھانے کے عام خصوصی مقاصد ہوتے ہیں، عموماً قلیل مدتی، ٹھیک ہے، جو وقتی مقاصد ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ہیں لانگ ٹرم آبجیکٹیوز، طویل مدتی مقاصد۔ تو یہاں پر ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ ویسے میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ یہ لیکچر دے رہے ہیں، یہ لیکچر میرا دیکھ رہے ہیں، تو اس لیکچر کو دیکھنے کے دو طرح کے مقاصد ہیں۔ ایک ہیں قلیل مدتی مقاصد، شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز، اور شارٹ ٹرم آبجیکٹیو کیا ہے کہ آپ جو ہیں آپ کا یہ ٹیسٹ پاس ہو جائے، آپ جو بھی ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں یہ آپ کا ٹیسٹ اچھے طریقے سے ہو جائے، اللہ کرے سب کا ٹیسٹ اچھے طریقے سے ہو جائے، یہ میری دعا ہے۔ اور اس کا طویل مدتی مقصد کیا ہوگا یہ لیکچر دیکھنے کا؟ لانگ ٹرم آبجیکٹیو کیا ہوگا؟ لانگ ٹرم آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ کل، پرسوں، ترسوں، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد میں اگر کوئی اور بڑا ٹیسٹ دوں تو اس میں بھی پاس ہو جاؤں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا لانگ ٹرم آبجیکٹیو۔ تو امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ پہلے آپ نے لیسن پلان میں سب سے پہلے ٹاپک لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹاپک کے موضوع کے مقاصد لکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مقاصد آپ دو کیٹیگریز میں لکھ سکتے ہیں، ایک جنرل آبجیکٹیوز اور ایک اسپیسیفک آبجیکٹیوز، ٹھیک ہے جی، عمومی اور خصوصی مقاصد۔ تیسرا لیسن کے لاجسٹکس۔ اب آپ لکھیں گے لیسن کے لاجسٹکس۔ سب سے پہلی چیز آپ لکھیں گے کہ یہ جو لیسن ہے، یہ جو سبق ہے، یہ کتنے وقت کا ہوگا، اس کا دورانیہ کتنا ہوگا، 15 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ دورانیہ آپ لکھ دیں گے۔ اور لیسن کے جتنے بھی مراحل ہیں سب کے لیے الگ الگ ٹائم آپ لکھیں گے کہ اس لیسن میں فلاں حصے کے لیے اتنا ٹائم، فلاں کام کے لیے اتنا ٹائم، فلاں کام کے لیے اتنا ٹائم، یہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ کتنی آسان بات ہے۔ دوسری چیز آپ نے بچوں کی تعداد لکھنی ہے، بچوں کی تعداد، کہ میں جس کلاس کو یہ لیسن دے رہا ہوں اس کلاس میں بچوں کی تعداد کیا۔ آپ چارٹ بنا لیں، ایک چارٹ بنا لیں، اس میں بچوں کی تعداد بھی لکھیں، بچوں کی عمر
کہ میں کس عمر کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. کلاس کا لیول لکھ دیں, کلاس کا نام لکھ دیں, 7ویں 8ویں 5ویں 6ویں, کس کو پڑھا رہے ہیں آپ, 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں, کس کو پڑھا رہے ہیں. تو یہاں پر بچوں کی تعداد, بچوں کی عمر, بچوں کی جو کلاس کا لیول ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ کہ جس کلاس میں آپ پڑھا رہے ہیں, جس کمرہ جماعت میں پڑھا رہے ہیں, وہ کمرہ جماعت, اس کا سائز اور اس کی شکل لکھ دیں. ٹھیک ہے جی. یعنی کلاس کی جو ارینجمنٹ ہے وہ کس طرح کی ہے, یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں. آپ یو شیپ ارینجمنٹ یوز کر رہے ہیں, یا آپ جو ہے وہ سرکولر ارینجمنٹ یوز کر رہے ہیں, یا گروپ ارینجمنٹ جو ہم نے پڑھی ہے اس سے پہلے. ٹھیک ہے. یا بچوں کی آپ روز والی کتاروں والی ارینجمنٹ یوز کر رہے ہیں, یہاں آپ یہ لکھ سکتے ہیں. یہ لیسن کے لاجسٹکس کہلاتے ہیں. یہ 3 چیزیں کہ لیسن جس جگہ پہ ہو رہا ہے اس جگہ پہ بچے کتنے ہیں, ان کی تعداد کیا ہے, اور لیسن کتنی دیر تک چلے گا, یہ چیزیں. نیکسٹ چوتھی چیز آپ نے کیا لکھنی ہے. ٹھیک ہے. اصل میں اگر غور کیا جائے 1 2 لیسن کے لاجسٹکس میں کتنی چیزیں آ گئیں, 3 4 5, ٹوٹل 5 ہو گئی. تو یہ اصل میں 6ٹھی چیز ایک طرح سے بنتی ہے. خیر, لسٹ آف میٹیریلز. اب آپ نے کلاس میں موجود میٹیریلز یوز کرنا ہے. آپ نے وائٹ بورڈ یوز کرنا ہے, بلیک بورڈ, مارکر, چاک, چارٹس یوز کرنے ہیں, آپ نے ڈائیگرامز یوز کرنی ہیں, آپ نے کوئی پروجیکٹر یوز کرنا ہے, آپ نے کمپیوٹر یوز کرنا ہے. پڑھانے کے لیے, سکھانے کے لیے, لیکچر دینے کے لیے, سبق پڑھانے کے لیے آپ جو بھی میٹیریل یوز کریں گے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینے ہیں کہ آپ نے کون کون سی ایڈز استعمال کیے ہیں, کون کون سی تدریسی معاونات استعمال کی ہیں, یہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے. ان کی تفصیل آپ نے بتا دینی ہے. ٹھیک ہے جی. اور 5ویں اور آخری چیز جو بڑی چیز ہے, لیسن کے نوٹس. اچھا, لیسن کے نوٹس میں کیا آ جاتا ہے کہ اب آپ لیسن دیں گے تو کس طرح سے دیں گے. ٹھیک. لیسن دیتے وقت آپ کون کون سے میتھڈ یوز کریں گے, سبق پڑھاتے وقت آپ کون کون سی ٹیکنیکس یوز کریں گے, کون کون سی مہارتیں اور سکلز استعمال کریں گے, اور سبق کے پہلے حصے کو کس طرح پڑھائیں گے, سبق کے دوسرے حصے کو کس طرح پڑھائیں گے, سبق کے تیسرے حصے کو کس طرح پڑھائیں گے, کون کون سے میتھڈ یوز کریں گے, کون کون سی چیزیں استعمال کریں گے, یہ ساری یہاں پر آ جائیں گی. اس لیے کہتے ہیں ان کو لیسن کے نوٹس, کیونکہ یہاں پر آپ پوری تفصیل لکھتے ہیں. جو آپ نے ٹاپک پڑھانا ہے اس کو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس حصے کو میں ایسے پڑھاؤں گا, اس حصے کو میں اس طرح ایکسپلین کروں گا. یہ چیزیں ابھی ہم دیکھیں گے. سب سے پہلا حصہ ہے لیسن نوٹس میں, سب سے پہلی چیز آپ نے لکھنی ہے سیٹ انڈکشن. کیا لکھنی ہے؟ سیٹ انڈکشن. میرا ایک پورا لیکچر ہے ٹیچنگ ٹیکنیکس کے اوپر, میرے خیال میں ٹیچنگ سکلز کے اوپر ہے, اور اس میں نے سیٹ انڈکشن کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ٹیچر کا سکل ہے یہ سیٹ انڈکشن. تو سب سے پہلے لیسن کے نوٹس میں سب سے پہلی چیز آپ نے کیا لکھنی ہے؟ سیٹ انڈکشن. دوسری چیز میتھڈالوجی, تیسری چیز اسیسمنٹ, چوتھی چیز سمری. چلتے ہیں. سیٹ انڈکشن میں کیا آ جاتا ہے؟ سیٹ انڈکشن میں سب سے پہلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ بچوں کا لیول کیا ہے, یہ چیک کرنا ہے. آپ نے لکھنا ہے کہ میں اب بچوں کی جو سابقہ واقفیت ہے, اس سے پہلے جو بچوں نے پڑھ رکھا ہے, اس سے پہلے جو بچوں کے پاس معلومات ہے, میں اسے چیک کروں گا. کیسے چیک کروں گا یہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. سیٹ انڈکشن میں سابقہ واقفیت کی جانچ. سیٹ انڈکشن اصل میں کیا ہے میں اب یہاں بتانے والا ہوں. بچوں کی توجہ حاصل کرنے کا ہنر. سیٹ انڈکشن کیا ہے؟ بچوں کی توجہ حاصل کرنے کا ہنر. اچھا, بچوں کی توجہ آپ کیسے حاصل کریں گے؟ بچوں کی توجہ حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے سوالات کریں. تو کوئی بھی ٹاپک پڑھانے سے پہلے آپ ان کی پچھلی معلومات, پہلے پڑھایا گیا ٹاپک, اس کی معلومات آپ چیک کریں گے. اور چیک کرنے کے لیے آپ کون سا طریقہ استعمال کریں گے؟ آپ ان سے سوال پوچھیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ ان سے کیا پوچھیں گے؟ سوالات. تو سیٹ انڈکشن میں
آپ نے بچوں کی سابقہ معلومات چیک کرنی ہے، اور سابقہ معلومات چیک کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ان سے سوالات پوچھنے۔ سیٹ انڈکشن میں آپ نے وہ سوالات لکھ دینے ہیں جو آپ بچوں سے پوچھیں گے، ان کی پریویس نالج چیک کرنے کے لیے، ان کی سابقہ معلومات چیک کرنے کے لیے۔ ٹھیک، اب آپ سابقہ معلومات چیک کر چکے ہیں، پچھلے ٹاپک کی معلومات چیک کر چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ نے پچھلے ٹاپک کو اس نئے ٹاپک سے لنک کرنا ہے، پرانے ٹاپک کا، کل پڑھائے ہوئے ٹاپک کا آج کے ٹاپک کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہے۔ بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ کل جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا، آج ہم اسی سے متعلق اگلا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل والے ٹاپک کی سمجھ ہوگی تو آج والے ٹاپک کی سمجھ ہوگی۔ ہم اس کو اعلان سبق بھی کہہ سکتے ہیں، اناؤنسمنٹ آف لیسن، کہ اب ہم یہ سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ سیٹ انڈکشن میں ہی آپ اعلان سبق کر دیں گے کہ بچوں کل ہم نے یہ چیز پڑھی تھی، اس کے بارے میں میں نے آپ سے سوال پوچھے، آپ کو اس کل پڑھے ہوئے ٹاپک کی اچھی سمجھ ہے۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ بھی اسی کل والے ٹاپک سے متعلق ہے۔ کل والے ٹاپک کی سمجھ ہوگی تو آج والے ٹاپک کی سمجھ آ جائے گی۔ تو اس طرح سے پیچھے پڑی ہوئی معلومات اور آج نئی پڑھی جانے والی معلومات کے درمیان آپ نے رابطہ قائم کرنا ہے، تعلق قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں سیٹ انڈکشن میں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ، میتھڈالوجی، طریقہ کار۔ اب آپ نے پورا لیسن پڑھانے کا پورا طریقہ لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بچوں کو ناؤن اور ناؤن کی اقسام اور جملے میں ناؤن کی پہچان پڑھانا چاہتے ہیں، تو اب آپ نے پورا میتھڈ لکھ دینا ہے۔ یہاں پر آپ نے پورا میتھڈ لکھ دینا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ میتھڈ لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ میں ناؤن کی تعریف کیسے کروں گا، میں بچوں کو ناؤن کا انٹروڈکشن کس طریقے سے دوں گا، میں بچوں کے سامنے ناؤن کی وضاحت کس طریقے سے کروں گا۔ پھر آپ نے یہ لکھ دینا ہے کہ میں ناؤن کی مثالیں کون کون سی دوں گا۔ بچوں کو ناؤن کے متعلق سمجھانے کے لیے ناؤن کی کیا کیا مثالیں دوں گا۔ کلاس روم میں بچوں کے نام استعمال کروں گا اور سمجھاؤں گا کہ یہ جو بچوں کے نام ہیں یہ اصل میں کیا ہے، ناؤن ہے۔ پھر میں بچوں کو بورڈ کے اوپر جملے لکھوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ اس میں ناؤن کیا ہے، ان کو پہچان کروانے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ نے پورا طریقہ لکھنا ہے۔ پھر میں ناؤن کی مثالیں کس طریقے سے بچوں کو بتاؤں گا، چارٹ کی مدد سے بتاؤں گا یا بورڈ کے اوپر لکھ کے بتاؤں گا یا کوئی ڈیاگرام بنا کے۔ پھر میں ان کو ناؤن کی مثالیں کیسے دوں، ناؤن کی اقسام کس طریقے سے سمجھاؤں گا، پہلی قسم کیسے سمجھاؤں گا، کامن ناؤن کیسے سمجھاؤں گا، پراپر ناؤن کیسے سمجھاؤں گا، سنگولر ناؤن کیسے سمجھاؤں گا، پلورل ناؤن کیسے سمجھاؤں گا، مسکولن ناؤن کیسے سمجھاؤں گا، فیمینن ناؤن کیسے سمجھاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں میں انہیں کس کس طریقے سے سمجھاؤں گا، پوری ڈیٹیل دوستو میتھڈالوجی میں آ جائے گی، اور ساتھ ساتھ آپ بتاتے جائیں گے میں کون کون سا میتھڈ۔ تو میتھڈالوجی، کسی بھی لیسن کو پڑھاتے وقت ایک سے زیادہ میتھڈ یوز کرنے چاہیے، ٹھیک۔ مثلا پہلے حصے کو پڑھانے میں ایک میتھڈ، دوسرے حصے کو پڑھانے میں کوئی دوسرا میتھڈ یوز کریں جو زیادہ بہتر ہو، ٹھیک ہے جی، تاکہ بچے سیکھ سکیں۔ میتھڈالوجی چوز کرتے وقت یاد رکھیں، میتھڈالوجی چوز کرتے وقت آپ نے بچوں کی صلاحیتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ ایسا میتھڈ یوز کرنا ہے جو سب بچوں کے لیے اچھا ہو، سب کے لیے اچھا ہو، سب کے لیے بہترین، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ ہے میتھڈالوجی. ہاں آپ پورا پروسیس لکھیں گے, جو بھی ٹاپک آپ نے پڑھانا ہے پورا ٹاپک آپ لکھ دیں گے. آپ بتائیں گے میں یہ والا حصہ ایسے پڑھاؤں گا, ایسے پڑھاؤں گا, دوسرا حصہ ایسے پڑھاؤں گا, اس میں یہ چیزیں استعمال کروں گا, یہ ایکٹیویٹی کروں گا, وضاحت کیسے کروں گا, یہ بھی آپ نے لکھ دینا. ٹھیک ہے جی. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے سبق پڑھا دیا, لکھا دیا, سمجھا دیا. اب آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہے, جانچ کرنی ہے, پڑتال کرنی ہے کہ جو میں نے پڑھایا, جو میں نے سکھایا, بچوں نے سیکھا یا نہیں. یہ سبق پڑھا کے جو میں مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل ہوئے یا نہیں. تو اسیسمنٹ کرنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ ان سے سوالات پوچھیں. آپ ان سے مثلا ہم نے ناؤن پڑھایا تو ہم ناؤن کے متعلق ان سے کیا پوچھیں گے, سوال پوچھیں گے. میں پوچھوں گا بتاؤ بھائی اس کلاس میں کوئی ناؤن موجود ہیں تو بتاؤ. تو بچہ کھڑا ہوگا کہے گا ہاں سر میرا جو نام ہے وہ ایک ناؤن ہے, اور میرے دوست کا جو نام ہے وہ بھی ایک ناؤن ہے. ٹھیک ہے جی. تو بچے سے آپ پوچھیں گے بتاؤ بھائی کہ اس کمرے میں جو بچوں کے نام ہیں وہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے, تو بچہ آپ کو بتائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جانچ پڑتال کرنا. جانچ کرنے کے لیے آپ سوالات, تو یہاں پر آپ اسیسمنٹ کے اندر, جائزے کے اندر یہاں آپ سوالات لکھ دیں گے. وہ سوالات لکھ دیں گے جن کے ذریعے سے آپ سبق کی جانچ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. یا کوئی ٹیسٹ چھوٹا سا لے لیں گے, یا ان کو کوئی ٹاسک دے دیں گے کرنے کے لیے. تو اسیسمنٹ کے بعد آخری سٹیپ دوستو سمری. اسیسمنٹ ہو گئی, جانچ بھی کر لی, سب کچھ ہو گیا. آخر پہ آپ نے پورے سبق کا خلاصہ بچوں کے سامنے پیش کرنا ہے. تو یہاں پر آپ نے پورے سبق کا خلاصہ شارٹ لفظوں میں تلخیص کر کے یہاں لکھ دینا ہے, اور اس طرح سے ایک لیسن پلان مکمل ہوتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. میں ہوں آپ کا دوست فاروق قریشی, اور یہ ہے آپ کا اپنا چینل جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. جب بھی آپ کوئی ٹیسٹ دیں گے تو آپ کی مدد کرے گا, اور جب بھی کوئی ٹاپک سمجھنا چاہیں گے, علم حاصل کرنا چاہیں گے, تو آپ کا یہ چینل یہاں پر موجود ہوگا آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے. امید کرتا ہوں تمام لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہوں گے, سمجھتے ہوں گے, اور مجھے سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے. بہت شکریہ آپ سب کا.